اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، آج ایک بڑا خصوصی ذکر جس کے لیے مجھے بہت سارے لوگوں نے بار بار ریکویسٹ کی کہ اس کے بارے میں ضرور آپ ویڈیو بنا دیں، تو الحمدللہ یہ ایک ایسا بہترین ذکر ہے جو نظر کی جملہ بیماریوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جو بینائی کے لیے اگر کسی کو نظر کا مسئلہ ہو رہا ہو، کوئی اینک کا نمبر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یا کسی کو کوئی یہاں تک کہ موتیے کا مسئلہ ہے اور آپریشن کرانے کے باوجود بھی آرام نہیں آ رہا، یا کسی بھی طریقے سے بینائی میں کوئی کمی ہو رہی ہے، نظر خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے یہ انتہائی بہترین اور بہت ہی مفید ایک ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اور اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ اگر کوئی انسان جس کو نظر کا یا بینائی کا کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو وہ بھی اس کو اپنے اوراد اور اذکار میں اس کو شامل کر لے، تاکہ کسی بھی وقت میں اس کو نظر کا یا بینائی سے متعلق کسی قسم کا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ بہرحال جن لوگوں کو نظر کا یا بینائی کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ ذکر بہت مفید ہے، اس کو آپ اپنے روزانہ کے اعمال میں شامل کر لیں۔ اب یہ ذکر کیا ہے اور اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو آپ غور سے سن لیں، سماعت فرما لیں۔ یہ ذکر یہ ہے، آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا بھی آ جائے گا۔ اللہ پاک کے دو اسماء الحسنی ہیں، دو اللہ پاک کے نام مبارک ہیں، ان کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کو ملانا ہے۔ اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن کریم کی آیت ہے 26ویں پارے میں، سورہ قاف کی آیت ہے، تو اس میں آیت نمبر 22 کا آخری حصہ ہے، اس کو آپ نے ملانا ہے اللہ پاک کے ان دو ناموں کے ساتھ۔ وہ پڑھنا کیا ہے پہلے وہ سن لیں، پھر بتاتا ہوں کہ پڑھنا کیسے ہے۔ پڑھنا آپ نے ایسے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ پڑھیں گے پھر آگے سے یہ پڑھتے جائیں گے۔ یا نورو یا بصیرو بحق فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید۔ یہ بڑا آسان ہے، یہ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں۔ یا نورو یا بصیرو بحق فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید۔ یہ میرے بھائیوں بہنوں آپ نے پڑھنا ہے نظر کی بیماری سے متعلق، بینائی کی بیماری سے متعلق، کمزوری سے متعلق۔ اگر نظر کمزور ہو رہی ہو اس کے لیے یہ انتہائی مفید عمل ہے۔ اور اس کو کرنا کیسے ہے، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اول اور آخر درود پڑھنا ہے، جون سا مرضی درود پڑھ لیجئے، اور پھر اس کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یا نور یا بصیر بحق فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید۔ 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور آپ نے پھر اپنے اس طرح انگلیوں کے آگے فرنٹ والے حصے پہ، آگے والے حصے پہ دم کرنا ہے اور ایسے اپنی آنکھوں پہ پھیر لینا ہے۔ اس کا ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 21 اور 21 مرتبہ یہ پڑھ لیا جائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھا جائے، فجر کی نماز کے بعد پھر یہ ذکر کیا جائے 21 مرتبہ، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد یہ ذکر 21 مرتبہ کیا جائے، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ۔ اور اس میں جو فجر اور عشاء کے بعد جب کریں تو اس کو ایک تو اپنی انگلیوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ مل لیں، دوسرا پانی پر دم کریں اور پانی پی بھی لیں، تھوڑا سا پانی اپنے سر کے اوپر بھی ڈالیں، اور تھوڑا سا پانی بچا کر ایک گلاس کے اندر، تو اپنی آنکھوں کے اندر وہ پانی ڈالیں یا اپنی آنکھوں کو اس پانی کے ساتھ دھو لیں، پہلے ایک آنکھ کو پھر ایک آنکھ کو، اور پھر اس گلاس میں موجود پانی کو آپ نے کسی کیاری میں یا گملے میں بہا دینا ہے۔ آپ نے اس کو سنک بیسن وغیرہ میں نہیں پھینکنا، کیونکہ اس کے اوپر دم کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں صورتیں بہت اچھی ہیں اور بہت ہی فائدہ مند ہیں، جیسے آپ کو آسان ہو آپ یہ کریں۔ اگر آپ چاہیں
تو فجر یا عشاء کے بعد عرق غلاب کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 21 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے اس کو آپ نے اس سے اپنی آنکھوں کو دھونا ہے۔ پہلے تو ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ مل لیں گے، اور اس کے بعد عرق غلاب پہ دم کر کے اس سے اپنی پہلے ایک آنکھ کو پھر دوسری آنکھ کو اس طرح دھو لیں گے، اور پھر اس عرق غلاب کو آپ اسی طرح کیاری میں بہا دیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس کو ساری زندگی کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر جو اینک لگی ہے وہیں پہ رک جائے گی انشاءاللہ، اس سے مزید نمبر خراب نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بیماری ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ جو مختلف سیزنز کے اندر وائرل بیماری آتی ہے، جو کبھی جی آشوب چشم ہو جاتا ہے، کوئی وائرل بیماری آتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہترین عمل ہے۔ عرق غلاب کے اوپر اس کو دم کر کے اس کے لیے پھر صبح دوپہر شام دم کیا جائے، اور اس کو اپنی آنکھوں کو دھویا جائے اس عرق غلاب سے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو وائرل بیماری ہے انشاءاللہ اس میں محفوظ بھی رہیں گے، یا اگر کسی کو ہو جائے تو وہ یہ عمل کرے تو انشاءاللہ 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں پہ 10-15 دن 12 دن لگتے ہیں وہ انشاءاللہ 2-4 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ ضرور اپنے ذکر کا حصہ بنائیں۔